السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مجرم کون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جس دن امی جان نے مجھے یہ کہا کہ شام کو چند مہمان آئیں گے، تم ذرا اچھے کپڑے پہن لینا، تب مجھے احساس ہوا کہ اب اس گھر سے رخصت ہونے کا وقت آنے والا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میرے لیے آنے والا پہلا ہی رشتہ قبول کر لیا گیا۔ میں 1 سال سے BA کر کے فارغ تھی۔ آگے پڑھنے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ گھر والوں نے بھی اصرار نہیں کیا اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ مناسب رشتہ دیکھ کر مجھے رخصت کر دیا جائے۔ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ لڑکا ایک پرائیویٹ فرم میں اچھے عہدے پر تھا۔ آفس کی طرف سے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی، تنخواہ بھی پرکشش تھی۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں فوت ہو چکی تھی، صرف دونوں باپ بیٹا ہی تھے۔ میں تیار ہو کر چائے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ادھر آؤ بیٹی، میرے پاس بیٹھو، ایک نرم سی آواز سن کر میں نے سامنے دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ گورا چٹا خوبصورت آدمی تھا جو اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک نوجوان جو کہ اس آدمی کا ہم شکل تھا بیٹھا تھا اور بہت پرشوق نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جھجک کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ادھر آؤ بیٹی، اس آدمی کی دوبارہ کہنے پر میں اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور ابو سے کہنے لگے، آج سے آپ کی بیٹی ہماری ہوئی، میں انکار نہیں سنوں گا۔ پھر وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے رہے۔ ان کا لہجہ بہت شفیق اور مہربان تھا۔ میں بہت متاثر ہوئی اور پھر اسی دن میرا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ میرے شوہر کا نام فیصل بٹ تھا اور سسر کا نام وقار بٹ۔ وقار انکل فوج سے ریٹائرڈ تھے، شاید اسی لیے چاق و چوبند اور اسمارٹ لگتے تھے۔ وہ فیصل کے والد نہیں، بڑے بھائی لگتے تھے۔ رشتہ ہونے کے 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے والدین نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے بہترین جہیز دیا، حالانکہ وقار انکل ساتھ ساتھ منع کرتے رہے تھے۔ شادی بھی دھوم دھام سے ہوئی اور میں اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرا استقبال بہت شان سے ہوا۔ ولیمہ بھی نہایت شاندار تھا اور ایک مشہور ہوٹل میں تھا۔ ولیمے کے اگلے ہی دن ہم ہنی مون کے لیے نکل گئے۔ مری، سوات، کاغان، ہر جگہ فیصل کے ساتھ اور حسین ہو گئی تھی۔ فیصل بے حد محبت کرنے والے اور کیئرنگ شوہر تھے۔ وہ تو میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ میں بھی خوبصورت تھی، مگر فیصل کی محبت نے مجھے اور حسین بنا دیا تھا۔ انہوں نے ڈھیروں شاپنگ کروائی، کسی نازک چیز کی طرح وہ مجھے سنبھالتے تھے۔ میں تو اپنی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ 15 دن کے بعد ہم واپس آئے۔ ہم لوگ رات کو گھر پہنچے تھے۔ انکل سے مل کر ہم سو گئے۔ صبح انکل نے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دے کر ہمیں اٹھایا۔ میں جلدی سے اٹھی، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر آئی تو سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجائے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی۔ وہ بیچارے ہمارے لیے کتنی تکلیف اٹھا رہے تھے۔ آئی ایم سوری انکل، آج اٹھنے میں دیر ہو گئی، کل سے آپ کو ناشتہ وقت پر ملے گا، میں نے کہا۔ نہیں بیٹی، ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، خوب گھومو پھرو، دعوتیں اڑاؤ، بعد میں سب کچھ تم نے ہی تو دیکھنا ہے، انہوں نے شفقت سے کہا۔ فیصل بھی آ گئے تو ہم تینوں نے ناشتہ کیا۔ بیٹی، اب تم اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے مل آؤ، وہ اداس ہو رہے ہوں گے، اور کچھ تحفے بھی لائی ہو ان کے لیے، یا اس کنجوس نے تمہیں شاپنگ ہی نہیں کرائی؟ وہ مسکرا کر فیصل کو دیکھ رہے تھے۔ ابو جی، آپ کی بہو نے تو میری خوب جیب خالی کرائی ہے، فیصل نے جواب دیا۔ امی ابو اور گھر والوں سے مل کر میں لوٹ آئی۔ اگلے چند دن دعوتوں میں گزرے اور اس طرح 1 ماہ گزر گیا۔ فیصل کی چھٹی ختم ہو گئی اور میں نے گھر سنبھال لیا۔ فیصل نے آفس جانا شروع کر دیا۔ وقار انکل اپنی ڈائٹ اور صحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمارے اٹھنے سے پہلے وہ واک کر کے آ چکے ہوتے اور اپنے لیے جوس نکال کر پی لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلے جاتے۔
میں فیصل اور اپنے لیے ناشتہ بناتی، انہیں تیاری میں مدد دیتی۔ وہ چلے جاتے تو وقار انکل کمرے سے باہر آ جاتے۔ میں ان کے لیے ناشتہ بناتی اور وہ ناشتہ کرتے۔ میں صرف ان کے ساتھ چائے پیتی تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں باتیں کرتے، اخبار پڑھتے، پھر وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے۔ میں صفائی کرتی، برتن وغیرہ دھو کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی۔ وہ بھی میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔ وہ باتیں بہت اچھی کرتے تھے۔ ان کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ ہر موضوع پر انہیں عبور حاصل تھا۔ دوپہر کو چونکہ ہم دونوں ہی ہوتے تھے، اس لیے ہلکا پھلکا کھانا کھاتے تھے اور رات کو کھانے پر اہتمام ہوتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو جاتی یا کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی۔ فیصل کے آنے سے پہلے ہلکا پھلکا تیار ہوتی اور باہر آ جاتی۔ انکل بھی اپنے کمرے سے آ جاتے۔ شام کی چائے ہم تینوں ساتھ پیتے۔ چائے پی کر انکل دوستوں سے ملنے ملانے اور واک کے لیے نکل جاتے۔ ہمارا کوئی پروگرام ہوتا تو باہر چلے جاتے، ورنہ فیصل سے باتیں کرتے کرتے میں کھانا بنا لیتی۔ رات کا کھانا 9 بجے ہم تینوں ساتھ کھاتے۔ میں اور فیصل چہل قدمی کے لیے باہر چلے جاتے اور کچھ دیر بعد گھر آ کر اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے چلے جاتے۔ چھٹی والے دن میں اور فیصل ایک ساتھ باہر گھومنے، امی کی طرف جانے یا پھر کھانا باہر کھانے میں گزارتے تھے۔ میری زندگی بہت خوبصورت تھی۔ میں رشک کرتی تھی اپنی قسمت پر۔ قدردان شوہر، شفقت اور محبت لٹانے والا سسر، کوئی مالی تنگی نہیں۔ میں اپنے گھر کی مالک تھی، کسی ملکہ کی طرح خوش باش، جس کی ہر بات پر دوسرے سر تسلیم خم کرتے ہوں۔ میرے ماں باپ شکر کرتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں اتنی سکھی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ وقار انکل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کی سالگرہ دھوم دھام سے منائیں گے۔ ابھی تک مجھے ماں بننے کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ ہمیں اس بات کا کوئی احساس بھی نہیں تھا۔ فیصل تو کہتے تھے کچھ عرصہ گھوم پھر لیں، زندگی کو انجوائے کر لیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھرپور طریقے سے محسوس کر لیں، تب بچے کے بارے میں سوچیں گے۔ مجھے بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ زندگی سکون سے رواں دواں تھی۔ فیصل اپنے والد کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابو نے امی کی وفات کے بعد صرف میری پرورش کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ حالانکہ ابھی تک عورتیں ان سے شادی کے لیے دلچسپی رکھتی تھیں، اس لیے انہیں احساس نہ ہوا۔ مگر میری شادی کے بعد وہ تنہا ہو گئے ہیں۔ میں خود بھی انکل کا بہت خیال رکھتی تھی، ایک بیٹی کی طرح ان کا خیال کرتی، ان کی خوراک کا، لباس کا دھیان رکھتی۔ گھر کے کام سے فارغ ہو کر اکثر ٹی وی دیکھتے تھے۔ کوئی نہ کوئی فلم روزانہ ہم دونوں دیکھتے، اس پر تبصرہ کرتے۔ ساتھ ساتھ میں کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی۔ وہ بھی میری مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے تھے۔ جب بھی میں میکے سے آتی، میرا ماتھا چوم کر استقبال کرتے۔ ان کی تنہائی کے خیال سے میں رات نہ رکتی۔ غرض یہ کہ میں اپنے فرائض پوری طرح انجام دے رہی تھی کہ ہماری شادی کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ انکل نے بڑے پیمانے پر پارٹی کا انتظام کر رکھا تھا۔ میرے گھر والے بھی شامل تھے۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ فیصل نے شادی کی سالگرہ پر مجھے سبز اور سرخ رنگ کی انڈین ساڑی لا کر دی تھی، جس کے ساتھ گولڈ کا خوبصورت سیٹ بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے دلہن لگنا چاہیے، اس لیے کہ آج تجدید شادی کی رات ہے۔ میں نے ساڑی استری کر کے بیڈ پر پھیلائی اور بلاؤز اور پیٹی کوٹ پہن کر میک اپ کرنے لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ میک اپ اور ہیئر اسٹائل بنا کر ساڑی پہن لوں گی۔ ابھی بال تھوڑے سے گیلے تھے۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور چہرے پر کریم لگا رہی تھی۔ بیٹی، فیصل کہاں ہے؟ مجھے انکل کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ میں ایک دم مڑی۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر شرمندہ ہو گئے اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ میں خود بھی شرمسار کھڑی تھی۔ چند لمحے میں اسی احساس میں گھری رہی کہ فیصل آ گئے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں سب بھول کر تیار ہو گئی۔ پارٹی بے حد شاندار تھی۔ انکل نے ہم دونوں کو 50,000 کا چیک دیا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا گفٹ خرید لیں۔ سب مہمان ہم دونوں کی جوڑی پر رش کر رہے تھے۔ اگلی صبح چھٹی تھی۔ ہم دونوں بہت رات تک جاگتے رہے تھے
اس لیے صبح دیر تک سوئے۔ میری آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر باہر چلی آئی۔ فیصل ابھی سو رہے تھے۔ وقار انکل ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سامنے ناشتہ پڑا ہوا تھا، مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ السلام علیکم انکل، میں نے سلام کیا تو وہ چونک پڑے۔ آؤ بیٹی، میں نے تمہارا انتظار کیے بغیر ناشتہ شروع کر لیا۔ میں نے سوچا تم دونوں لیٹ اٹھو گے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں آپ کے لیے تازہ چائے لاتی ہوں۔ میں اپنے اور انکل کے لیے چائے لائی اور وہیں بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ حسب معمول ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاموش سے تھے، شاید کل کی پارٹی میں تھک گئے ہیں۔ میں نے سوچا ناشتے کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ فیصل اٹھے تو ہم دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا، پھر تحائف کھول کھول کر دیکھنے لگے۔ سب لوگوں نے بہت خوبصورت تحائف دیے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ چند دن اور گزر گئے۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ انکل چپ رہنے لگے ہیں، نہ تو میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے، نہ پہلے جیسی بے تکلفی سے باتیں کرتے۔ میں نے فیصل سے ذکر کیا۔ انہوں نے انکل سے روٹین چیک اپ کے لیے اصرار کیا، جو وہ کروا آئے۔ ڈاکٹر کے مطابق سب کچھ نارمل تھا۔ پھر وہ خود بخود ٹھیک ہو گئے، مگر ایک بات میں نے اکثر نوٹ کی کہ جب بھی اچانک کوئی کام کرتے کرتے میں ان کی طرف متوجہ ہوتی تو وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ان کی نظروں میں عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ میں گھر میں کام کاج کرتے ہوئے اور باورچی خانے میں بہت کم دوپٹہ لیتی تھی۔ اگر لیا بھی ہوتا تو بے پرواہی سے کندھے پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دوپہر میں فرش دھو رہی تھی۔ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ گھر کی مکمل صفائی کر لوں۔ آج شروع کی، اور جب کمروں کے فرش دھو رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ انکل اپنے کمرے میں تھے۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور تیزی سے فرش دھونے لگی۔ میرے سارے کپڑے گیلے ہو کر جسم سے چمٹ گئے تھے۔ لون کا سوٹ پانی پانی ہو رہا تھا۔ آہٹ پر میں ایک دم سیدھی ہوئی تو دیکھا کہ انکل اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور ان کی نظریں میرے وجود پر تھیں۔ مجھے متوجہ دیکھ کر تیزی سے کمرے میں چلے گئے۔ پہلی بار عجیب سے خوف کی ایک لہر میرے سارے وجود میں دوڑ گئی۔ میرا وہم، میرا وہ خیال جسے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، وہ ٹھیک ہی تھا۔ انکل تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کی نظریں ایک باپ کی نظریں نہیں رہی تھیں۔ میں تو جیسے مرنے والی ہو گئی۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ میں سوچتی رہی۔ پھر جلدی سے کام ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دوپہر میں نے کھانا نہیں بنایا، اپنے بیڈ پر بیٹھی سوچتی رہی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ اچانک انکل اندر چلے آئے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج کھانا نہیں بنایا؟ وہ بے تکلفی سے میرے قریب بیٹھ گئے۔ میں نے قریب پڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈال لیا۔ بس طبیعت سست سی ہے، اس لیے کھانا نہ بنا سکی۔ میں اٹھنے لگی۔ ارے بخار تو نہیں ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے۔ مجھے لگا جیسے کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ میں ٹھیک ہوں، آئیں میں کھانا بناتی ہوں۔ میں ہاتھ چھڑا کر باہر آ گئی اور باورچی خانے میں جا کر پانی پینے لگی۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ کھانا رہنے دو، میں باہر سے کچھ کھا لوں گا، انکل کی آواز آئی اور وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری خوشیوں بھری زندگی کو کسی حاسد کی نظر لگ گئی تھی۔ رات کو فیصل آئے تو میں نے امی کے گھر جانے کی ضد کی۔ وہ میری پریشان شکل دیکھ کر کچھ بھی کہے بغیر مجھے امی کی طرف چھوڑ گئے۔ 4 دن میں وہاں رہی۔ فیصل کا فون آتا، آ جاؤ، میں اداس ہوں، ابو بھی بہت مس کر رہے ہیں۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ میں تو اپنی ماں کو بھی نہ بتا سکی۔ کون یقین کرے گا میری اس بات پر؟ کیا فیصل اپنے باپ کے خلاف کوئی بات سنے گا؟ کیا لوگ یقین کریں گے؟ میرے گھر والے تو انکل کی محبت کو میری خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ ان سے کیا کہتی؟ اس خوف نے میری بھوک پیاس اڑا دی۔ 5ویں دن فیصل خود مجھے لینے آ گئے۔
अम्मी का कहना था कि ज़्यादा देर शौहर को अकेला नहीं छोड़ते। मैं सहमी हुई वापस आई। दरवाज़ा अंकल ने खोला। फैसल गाड़ी खड़ी करने लगे। मैं गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ी। अरे मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, हम तो उदास हो गए थे। अंकल ने आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। फैसल गाड़ी खड़ी करके वहीं आ गए और मुस्कुराती नज़रों से हमें देखने लगे। अंकल ने दोनों बाजुओं में मुझे थाम कर सीने से लगा लिया और मेरा चेहरा हाथों में लेकर माथा चूमने लगे। पहले भी वो मेरी पेशानी पर प्यार किया करते थे, मगर इस प्यार में हविस नहीं थी। फैसल अंदर चले गए। मैंने अपना आप छुड़ाने की कोशिश की। मेरे वजूद में आग भड़क उठी। मैं तेज़ी से अपना आप छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई। फैसल कपड़े तब्दील करने लगे थे। इनके सीने से लगकर मैं फूट फूट कर रोती। जब इतनी उदास थी तो बताया क्यों नहीं, मैं लेने आ जाता, फैसल ने कहा और मुझे चुप कराने लगे। मेरी ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई थी। अंकल को जब इस बात का एहसास हो गया कि मैं इनकी नीयत को भांप गई हूँ तो वो खुलकर सामने आ गए। मैंने इनके साथ नाश्ता करना छोड़ दिया था। अब मैं फैसल के साथ ही नाश्ता कर लेती और अपने कमरे में आ जाती और इनका नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती। वो बाहर चले जाते तो घर का काम जल्दी जल्दी करके खाना बना लेती। अब मैंने घर में कामकाज करते हुए भी दुपट्टा फैला कर लेना शुरू कर दिया था और इनके साथ बैठकर केबल भी न देखती। खाना बनाकर और अपना खाना लेकर बेडरूम में आ जाती। अब वो मेरे गुरेज को समझ गए थे, इसलिए जुमाइनी जुमले बोलने लगे थे। मैं दोपहर को अपना बेडरूम अंदर से लॉक कर लेती थी। रात को खाना तीनों साथ खाते थे। फैसल के सामने वो मेरे बहुत नाज उठाते। फैसल खुश होता कि बहू और ससुर में इतनी मोहब्बत है, मगर मैं अंदर ही अंदर कुड़ती रहती। मैं नफसियाती मरीज़ बनती जा रही थी। इस रात मुझे बुखार हो गया। सर्दियों के दिन थे। फैसल ने मुझे सुबह उठने से मना कर दिया और खुद ही नाश्ता बनाकर कर लिया। मुझे पैरासीटामोल देकर दफ्तर चले गए। मुझे बुखार में कुनूत की तारी थी कि अचानक मुझे अपने चेहरे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली तो अंकल मुझ पर झुके हुए थे। मैं तड़प कर उठ बैठी। तबीयत ख़राब है तुम्हारी, वो हमदर्दी से बोले। फैसल मुझे कह गया था कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं ठीक हूँ, ये कहकर मैं वॉशरूम में चली गई। बहुत देर तक वहीं बैठी रही। फिर डरते डरते दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो वो कमरे में नहीं थे। मैंने भागकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। दोपहर तक बंद कमरे में बैठी रही। शायद अंकल ने फैसल को फ़ोन करके बुलाया था। वो घबराए हुए आए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। अगले 2 दिन फैसल घर पर रहे। मेरा बुखार ठीक था, कमज़ोरी बहुत हो गई थी। फैसल मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, मगर ज़हनी परेशानी और खौफ ने मेरी सारी रंगत ख़राब कर दी थी। तीसरे दिन फैसल ऑफिस गए तो चंद घंटों के बाद वापस आ गए। कहने लगे, मुझे कंपनी के एक काम के सिलसिले में फ़ौरन फैसलाबाद जाना है, कल शाम तक आ जाऊंगा। मैं परेशान हो गई। मैंने फैसल से कहा, मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दें, अबू की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। इनका बीपी बहुत हाई हो गया है, बता रहे थे कि रात जागते रहते हैं। मैं भी यहाँ नहीं होऊंगा और तुम भी चली जाओगी तो वो क्या सोचेंगे। मैं खामोश हो गई। फैसल का ब्रीफ केस तैयार किया। वकार अंकल को जब फैसल ने अपने जाने का बताया होगा तो वो समझ गए थे कि मैं ज़रूर मैके चली जाऊंगी, इसीलिए बीमार होने का बहाना कर दिया। खुदा मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैंने दुआ मांगी। फैसल के जाने के बाद मैंने खाना बनाया, अंकल के लिए खिचड़ी पकाई। वो कमरे में लेटे रहे थे, बाहर नहीं आए थे। मैंने ट्रे में खाना रखकर इनके कमरे में दे दिया। उन्होंने खामोशी से खाना खा लिया, फिर डॉक्टर के पास जाने का कहकर बाहर चले गए। आज इनका रवैया बहुत संजीदा था, शायद गलती का एहसास हो गया था। बहरहाल मैंने रात का खाना जल्दी खा लिया।
अंकल ने दवा खाई और कमरे में चले गए। जाते हुए कह गए कि मैं आराम करूँगा, कोई काम हो तो बता देना, अब तुम भी आराम करो। इनका लहजा पहले जैसा मुशफिक था। मेरे दिल को ज़रा ढारस बंधी। शायद खुदा को मेरी बेबसी पर रहम आ गया है। मैं अपने बेडरूम में काफ़ी देर टीवी देखती रही। नींद नहीं आ रही थी। कमरा मैंने अंदर से लॉक कर रखा था। रात 10 बजे का टाइम था जब दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं हूँ वक़ार। अंकल की आवाज़ सुनाई दी। मैं थर थर काँपने लगी। या खुदा, मेरी हिफाजत करना, इस शैतान से बचाना। मैं रोने लगी। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। इस बार उन्होंने इल्तिजा की। लहजे में भी शदीद दर्द था। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, दरवाज़ा खोलो। मैं मुश्किल में पड़ गई, कहीं वाकई तबीयत ख़राब ना हो गई हो। मैंने सोचा मुझे देखना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो फैसल को क्या जवाब दूंगी। मगर नहीं, ये बहरूपिया है, ड्रामा कर रहा है, सिर्फ दरवाज़ा खुलवाने के लिए, मेरे दिमाग ने कहा। और मैं दरवाज़ा खोलते खोलते रह गई। फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है सिद्रा बेटी, खुदा के लिए, एक दर्द भरी करा सुनाई दी। मैंने तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोला। वो सामने खड़े थे। क्या हुआ अंकल? मैंने इनके करीब जाकर पूछा। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उन्होंने एकदम मुझे पकड़ लिया। मैंने इन्हें ज़ोर से धक्का दे दिया। वो किसी खिलौने की तरह लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे चले गए। मैं शुतर सी खड़ी थी। फिर मुझे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं तेज़ी से नीचे उतरी। नीचे जाकर देखा कि वो अपने ही खून में लथपथ पड़े थे। आसमान हिला देने वाली चीखें मेरे मुंह से निकलीं। पता नहीं मैं कब तक चीखती रही। आसपास के लोगों के दरवाजे, खिड़कियां खुलने लगे और फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो इनका जनाजा तैयार था। फैसल और मेरे घर वाले आ चुके थे। पता नहीं किसने फैसल को इतला दी थी। फैसल से लिपटकर मैं थाड़े मार मार कर रोने लगी। वो अपना गम भूलकर मुझे संभालने लगे। फिर मुझे होश न रहा। अगले दिन मैं होश में आई तो अंकल को इनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया था। फैसल का सदमे से बुरा हाल था। अकलौते बेटे थे। माँ के बाद अंकल ही इनका दुनिया में वाहिद सहारा थे और रिश्ता थे। वो तो जैसे पागल हो गए थे। मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टरों के मुताबिक मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। शदीद सदमे ने मेरे दिमाग को मुतासिर किया था। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। अम्मी मुझे अपने घर ले आई थीं। फैसल भी मेरे साथ थे। चंद दिन बाद मेरी हालत संभलने लगी तो पता चला कि जब मैं चीख रही थी तो इर्द गिर्द के लोगों ने आवाज़ें सुनी और दरवाज़ा खटखटाया। मुझे होश नहीं था। दीवार फलांग कर 2 नौजवानों ने अंदर से दरवाज़ा खोला और अंकल की लाश देखकर फैसल को फ़ोन किया। उन्होंने आकर मेरे घर वालों को बुलाया था। मैं सारी बात सुनकर चुप रही। अंकल की मौत को 1 माह हो चला था। मैं अभी तक अम्मी के घर में ही थी। मुझे अपने घर से खौफ आता था। एक दिन तबीयत ख़राब होने पर अम्मी मुझे करीबी क्लिनिक ले गईं तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खुशखबरी ने जैसे माहौल को एकदम तब्दील कर दिया। मैं और फैसल बहुत खुश थे। मैं अपने घर चली आई। फैसल को अकेले रहने में परेशानी हो रही थी। दिन गुजरते रहे मगर मैं अब भी खुश नहीं थी। एक शख्स को कत्ल करने का एहसास मेरे दिलो दिमाग पर हावी रहने लगा, क्योंकि मेरी सहेली नौरीन जो डॉक्टर है उसने बताया कि जब दिल का दौरा पड़ता है तो इंसान जिस शय को पकड़ता है तो बहुत मजबूती से जकड़ लेता है। गोया मैंने मुगालते में अंकल को सीढ़ियों से धक्का दिया था। ये सिर्फ मैं जानती थी। मैं कातिल थी। मुझे हर जगह अंकल नज़र आते थे। 6 माह गुजर गए। फैसल परेशान थे कि मेरी सेहत गिरती जा रही है। डॉक्टर मेरी बीमारी को समझने से कासिर थे। फैसल की मोहब्बत देखती तो पछतावा होता था।
کہ ان کے باپ کو جدا کرنے کا سبب بن گئی تھی۔ ایک دن امی کی طرف آئی ہوئی تھی، دوپہر کو لیٹی تھی کہ قریب پڑا ایک میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میری بہن کو رسالے پڑھنے کا شوق تھا۔ پڑھتے ہوئے اچانک میری نظر ایک روحانی مشورے کے کالم پر پڑی، جہاں ایک شفیق بزرگ کی تصویر تھی جو روحانی طریقے سے مختلف بیماریوں اور مسائل کو حل بتایا کرتے تھے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر رسالے سے ٹیلی فون نمبر لے کر فون کیا۔ ان بزرگ نے فون ریسیو کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اور ایک بے حد ضروری مسئلے پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے رسالے کے آفس میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے اگلے دن دوپہر کا وقت طے کر لیا۔ اگلے دن میں امی سے ضروری شاپنگ کا کہہ کر رسالے کے دفتر میں چلی آئی۔ پیون نے مجھے ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے اپنا سارا جسم اور چہرہ آنکھیں چھوڑ کر بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے، مجھے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بہت ہی شفیق اور نورانی صورت والے بزرگ تھے۔ جی فرمائیے بیٹی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور انہیں سارا واقعہ شروع سے سنا دیا۔ وہ خاموشی سے نظریں نیچے کیے سنتے رہے۔ ساری بات ختم ہونے کے بعد میں جیسے تھک سی گئی۔ انہوں نے پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا۔ میں پانی پینے لگی۔ جب کچھ دیر بعد میں ریلیکس ہو گئی تو وہ بولے، بیٹی، میں نے تمہارا کہا ہوا ایک ایک لفظ بہت غور سے سنا ہے۔ اس سارے واقعے میں قصور صرف تمہارا نہیں ہے، اور بھی لوگ قصوروار ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام نے جو پابندیاں یا حدود ہم پر لاگو کی ہیں، جب ہم ان سے روگردانی کرتے ہیں تو مشکلات میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، مگر تمہارے والدین نے تمہیں یہ تربیت نہیں دی کہ بزرگوں کے سامنے کس طرح رہنا چاہیے۔ اسلام میں دیور، جیٹھ، سسر کو نامحرم رشتوں میں رکھا گیا ہے۔ تمہاری ساس اور نند بھی نہیں تھیں، اور تم بے تکلفانہ سسر سے باتیں بھی کرتی تھیں اور بے پردہ، بلکہ دوپٹے کے بغیر ان کے آس پاس پھرتی رہتی تھیں۔ شیطان تو انسان کو بہکانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تم ان کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں بھی دیکھتی تھیں، ہنسی مذاق بھی کرتی تھیں۔ وہ تنہا زندگی گزار رہے تھے، عورت کے بغیر رہ رہے تھے۔ تم نے ان کے جذبات کو بھڑکانے کا کام کیا۔ بے شک دانستہ نہیں، مگر نادانستہ تم ان کے اندر شیطان جگانے کا باعث بنی تھیں۔ قصوروار تمہارا شوہر بھی ہے، جس نے تمہیں نہیں سمجھایا کہ اس کے والد کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے۔ اس روز تم اگر بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے تیار ہو رہی ہوتی تو شاید یہ سارا واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ بیٹی، ہم مسلمان ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری والدہ میرے دادا جان سے باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، اور جب وہ بالکل بینائی سے محروم ہو گئے تو تب بھی انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ بیٹی، ماڈرن بننے کے چکر میں ہم شیطان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قصور تمہارے سسر کا بھی ہے، جنہوں نے بیٹی کی طرح نہیں سمجھا تمہیں، ورنہ وہ پہلے دن کہہ دیتے کہ بیٹی سر ڈھانپا کرو، اور پھر خود بھی مناسب فاصلہ رکھتے، بے تکلفی سے گریز کرتے۔ ایک بزرگ کی حیثیت سے رہتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ جاؤ بیٹی، سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے لیے سکون دل کی دعا کرو۔ وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنی آنے والی نسل کو اسلامی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا سکھانا، اسی میں بھلائی ہے۔ اس بات کا ذکر کبھی بھی کسی سے نہ کرنا۔ میں نے ان بزرگ کا بہت شکریہ ادا کیا اور گھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد میں نے چادر کو اپنے جسم سے الگ نہیں ہونے دیا، بلکہ گھر سے باہر جاتے ہوئے پردہ کرنے لگی، رو رو کر سجدوں میں خدا سے معافی اور سکون قلب مانگتی رہی۔ خدا نے مجھے بیٹے سے نوازا اور میرا دل ٹھہرنے لگا۔ بیٹے کے بعد بیٹی آئی۔ میں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور اقدار کے سانچے میں ڈھالا۔ اس واقعے کو 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 2 سال پہلے فیصل مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی کہانی
لوگوں کے سامنے لاؤں گی تاکہ شاید اسے سن کر کوئی اس حادثے سے بچ جائے اور اپنی غلطی کی پہچان کر لے، وگرنہ بہت دیر ہو جاتی ہے اور ہمیں حادثے کے بعد عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کاش پہلے ہی ہم سمجھ جائیں۔